بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم لوگوں نے مجاز یعنی اسرار الحق مجاز پر بات کی تھی، ان کی سوانح عمری جانی تھی، ان کی جتنی کتابیں ہیں، ان پر لکھی گئی کتابیں ہیں، سب پر بات کی تھی۔ آج انشاءاللہ ان کی جو نصاب میں شامل نظم ہے آوارہ، اس پر بات کریں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ مجاز، جن کا پورا نام اسرار الحق مجاز تھا، انہوں نے ترقی پسند تحریک سے وابستہ ہو کر اچھی شاعری کی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی ہے جو ان کی شاعری کو دوسرے معاصرین سے ممتاز کرتی ہے، جیسے وہ محبت کی شاعری کرتے ہیں اور نوجوانوں سے ان کا خطاب زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ عشق حقیقی اور عشق مجازی پر ان کی کئی اچھی اچھی نظمیں ہیں۔ ان کی مشہور نظموں میں رات اور ریل، نظر دل، آج کی بات، ننھی پجارن اور نظر علی گڑھ بہت مشہور نظم ہے۔ یہ ترانہ کی شکل میں ہے، جسے ہم علی گڑھ ترانہ کے نام جانتے ہیں۔ یہ میرا چمن ہے میرا چمن، میں اپنے چمن کا بلبل ہوں۔ اس نظم کا نام ہے نظر علی گڑھ، کیونکہ علی گڑھ کے خانوادے سے ان کا تعلق ہے، انہوں نے وہاں پڑھائی کی ہے اور ایک اچھا خاصا وقت گزارا ہے، لہٰذا علی گڑھ کا ترانہ انہوں نے لکھا تھا۔ بہت بڑی بات ہے۔ تو آج ہم نظم آوارہ پڑھیں گے، متن کی قرأت کریں گے، اور بالکل آسان عام فہم ہے، اسے سمجھنے میں ہمیں کسی طرح کی دشواری نہیں ہوگی۔ شروع کرتے ہیں۔ شہر کی رات اور میں ناشاد و ناکارہ پھروں، جگمگاتی جاگتی سڑکوں پہ آوارہ پھروں، غیر کی بستی ہے کب تک در بدر مارا پھروں، اے غم دل کیا کروں اے وحشت دل کیا کروں۔ جھلملاتے قمقموں کی راہ میں زنجیر سی، رات کے ہاتھوں میں دن کی موہنی تصویر سی، میرے سینے پر مگر رکھی ہوئی شمشیر سی، اے غم دل کیا کروں اے وحشت دل کیا کروں۔ یہ روپہلی چھاؤں یہ آکاش پر تاروں کا جال، جیسے صوفی کا تصور جیسے عاشق کا خیال، آہ لیکن کون جانے کون سمجھے جی کا حال، اے غم دل کیا کروں اے وحشت دل کیا کروں۔ پھر وہ ٹوٹا ایک ستارہ، پھر وہ چھوٹی پھول جھڑی، جانے کس کی گود میں آئی یہ موتی کی لڑی، ہوک سی سینے میں اٹھی چوٹ سی دل پر پڑی، اے غم دل کیا کروں اے وحشت دل کیا کروں۔ رات ہنس ہنس کر یہ کہتی ہے کہ میں خانے میں چل، پھر کسی شہناز لالا رخ کے کاشانے میں چل، یہ نہیں ممکن تو اے پھر دوست ویرانے میں چل، اے غم دل کیا کروں اے وحشت دل کیا کروں۔ ہر طرف بکھری ہوئی رنگینیاں رعنائیاں، ہر قدم پر عشرتیں لیتی ہوئی انگڑائیاں، بڑھ رہی ہیں گود پھیلائے ہوئے رسوائیاں، اے غم دل کیا کروں اے وحشت دل کیا کروں۔ راستے میں رک کے دم لے لوں میری عادت نہیں، لوٹ کر واپس چلا جاؤں میری فطرت نہیں، اور کوئی ہم نوا مل جائے یہ قسمت نہیں، اے غم دل کیا کروں اے وحشت دل کیا کروں۔ منتظر ہے ایک طوفان بلا میرے لیے، اب بھی جانے کتنے دروازے ہیں وا میرے لیے، پر مصیبت ہے میرا عہد وفا میرے لیے، اے غم دل کیا کروں اے وحشت دل کیا کروں۔ جی میں آتا ہے کہ اب عہد وفا کو توڑ دوں، ان کو پا سکتا ہوں میں یہ آسرا بھی توڑ دوں، ہاں مناسب ہے یہ زنجیر ہوا بھی توڑ دوں، اے غم دل کیا کروں اے وحشت دل کیا کروں۔ ایک محل کی آڑ سے نکلا وہ پیلا ماہتاب، جیسے ملا کا عمامہ جیسے بنیے کی کتاب، جیسے مفلس کی جوانی جیسے بیوہ کا شباب، اے غم دل کیا کروں اے وحشت دل کیا کروں۔ دل میں ایک شعلہ بھڑک اٹھا ہے آخر کیا کروں، میرا پیمانہ چھلک اٹھا ہے آخر کیا کروں، زخم سینے کا مہک اٹھا ہے آخر کیا کروں، اے غم دل کیا کروں اے وحشت دل کیا کروں۔ جی میں آتا ہے یہ مردہ چاند تارے نوچ لوں، اس کنارے نوچ لوں اور اس کنارے نوچ لوں، ایک دو کا ذکر کیا سارے کے سارے نوچ لوں،
اے غم دل کیا کروں، اے وحشت دل کیا کروں۔ مفلسی اور یہ مظاہر ہے نظر کے سامنے، سینکڑوں سلطان جابر ہیں نظر کے سامنے، سینکڑوں چنگیز و نادر ہیں نظر کے سامنے، اے غم دل کیا کروں، اے وحشت دل کیا کروں۔ لے کے ایک چنگیز کے ہاتھوں سے خنجر توڑ دوں، تاج پہ اس کے دمکتا ہے جو پتھر توڑ دوں، کوئی توڑے یا نہ توڑے میں ہی بڑھ کر توڑ دوں، اے غم دل کیا کروں، اے وحشت دل کیا کروں۔ بڑھ کے اس اندر سبھا کا ساز و ساما پھونک دوں، اس کا گلشن پھونک دوں، اس کا شبستہ پھونک دوں، تخت سلطاں کیا ہے، کیا میں سارا قصر سلطاں پھونک دوں، اے غم دل کیا کروں، اے وحشت دل کیا کروں۔ یہ بہت خوبصورت نظم ہے اور یہ نظم ان کے مجموعہ آہنگ میں شامل ہے۔ اس نظم کی متن کو پڑھتے ہوئے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس نظم میں کیا بات کی گئی ہے، اور آپ اسی کے حساب سے پوری نظم کی تشریح کر سکتے ہیں۔ اس کے حوالے سے اس کے علاوہ آپ مجاز کا جو شعری آہنگ ہے اس پر بھی آپ بات کر سکتے ہیں۔ مزید کتابیں جو آپ کے نصاب میں ہیں ان سے آپ مستفید ہوئیے، اور مجاز کی نظم نگاری پر ایک اچھا سا نوٹس تیار کیجئے۔ انشاءاللہ نظم کو سامنے رکھتے ہوئے سب آسان ہو جائے گا، اور اس کو لکھنے کی پریکٹس کیجئے، بہت بڑی بات ہے۔ پھر ہم ملیں گے کسی نئے شاعر کے ساتھ۔ اب ترقی پسند شاعر ختم ہو گئے ہیں، اب جدیدیت سے وابستہ یا حلقہ ارباب ذوق کے دو شعراء ہیں، ان پر ہم لوگ بات کریں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔